جی دوستو، آج 8واں خط اور اس کے اہم نکات دیکھتے ہیں۔ نمبر 1، کوئی شخص تخلیقار ہو اور اپنی ہستی کے پاتال تک اداس نہ ہو، یہ ممکن نہیں ہے۔ مزاح نگار بھی اپنے اندر گہرا المیہ احساس لیے ہوتے ہیں۔ یہ ایک سیدھی سی اور سادی سی بات ہے کہ جو تخلیقار ہوتے ہیں وہ اپنے زمانے اور معاشرے اور ان کے حالات پر کڑتے رہتے ہیں، اور یہی کڑنا ہی ان کے اندر جذبات کی ایک ابال بن کر جو ہے اپنی تحریر کی اس صورت میں سامنے آتا ہے۔ تو اس لیے ضروری ہے کہ جو تخلیقار ہوتا ہے وہ اداس، پریشان اور بہت گہرا اسے رنج جو ہے نا معاشرے میں محسوس ہوتا ہو۔ نمبر 2، اصل تخلیقار دنیا کے بازار نہیں، کارزار میں کتابیں روانہ کرتے ہیں۔ یہ دو انہوں نے سینیریوز لکھے ہیں کتاب کے بارے میں کہ جو اصل رائٹرز ہوتے ہیں وہ کنزیومرزم کے تناظر میں کتابیں نہیں لکھتے، یعنی کہ وہ دنیا کے بازار میں کتابیں یعنی کہ بکری کے لیے اور بیچنے کے لیے کتابیں نہیں لکھتے، یعنی کہ جو معاشرہ یا بازار کا چلن ہے جن میں وہ کتابیں بک رہی ہیں وہ ان کے سامنے نہیں ہوتا، بلکہ کارزار میں کتابیں روانہ کرتے ہیں۔ مطلب کہ جہاں ایک نظریات کی جنگ چل رہی ہے اور انہیں بالکل یقین ہے کہ میری کتاب پٹ جائے گی اور معاشرہ اسے ہاتھوں ہاتھ کیا بالکل قبول نہیں کرے گا، لیکن وہ ایسی ہی کتاب لکھتے ہیں، اور اصل وہی رائٹر ہیں جو اس لیے کتاب لکھیں کہ لوگوں کے نظریات پر ایک کڑی جو ہے نا وہ تنقید کی جائے، جیسا کہ لوگوں کے ذہنوں کو جمے ہوئے منجمد ذہنوں کے اوپر کدھاڑے چلائے جائیں۔ نمبر 3، مصنف ایسے دیوتا ہوتے ہیں جو کتاب کی تخلیق کے بعد اس سے الگ ہو جاتے ہیں۔ اب یہاں دو باتیں کہی گئی ہیں، ایک دیوتا اور ایک کتاب سے جڑنا۔ اب دیکھیں کہ انسان جب دنیا میں آیا ہے تو دیوتا جو خدا ہیں وہ اس سے جڑے ہوئے ہیں اور ہر وقت اس کے حساب کتاب اور معاملات کو دیکھ رہے ہیں، لیکن کتاب لکھنا بھی، یہ تخلیق بھی کسی دیوتا کی تخلیق سے کم نہیں ہے، لیکن یہ ایسے دیوتا ہوتے ہیں جو کتاب تخلیق کرنے کے بعد اس سے الگ ہو جاتے ہیں، یعنی کتاب کو خود اپنی جنگ لڑنی پڑتی ہے اور اس کا متن، اس کی حیثیت ہی اس کی جو ایک مقام ہے اس کا تعین کرتی ہے۔ آدمی جتنا بھی سپورٹ کر لے اس کو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ نمبر 4، اگر بقا واقعی ایک جنگ ہے تو کتابوں کو یہ اکیلے لڑنا پڑتی ہے۔ یہ وہی اسی بات کا تسلسل ہے کہ اگر واقعی میں بقا کی جنگ لڑنی پڑے تو کتابوں کو کوئی سپورٹ نہیں کر سکتا۔ کتاب جب تک چھپتی نہیں وہ مصنف کی اس ملکیت ہوتی ہے، لیکن جب چھپ جائے تو وہ پھر عوام میں آ جاتی ہے، عوام ہی اس کا جو کرتا درتا ہوتے ہیں۔ اب ایک بڑا مشہور جملہ کہا جاتا ہے کہ اگر کوئی کتاب اچھی نہیں اور اس کا ٹیکسٹ جاندار نہیں، لیکن اس کو مارکیٹس اور بیچنے والے اور جو رائٹر ہیں وہ بہت اچھالیں اور پروپیگنڈا بھی کیا جائے، تو اس کتاب کی قسمت صرف اتنی ہو سکتی ہے کہ وہ آپ کی لائبریری کے ریک سے نکل کر قاری کی گود تک آ جائے، مگر مرنا اس کا مقدر ہے، چاہے وہ قاری کی گود میں آ کے مرے یا چاہے پھر ریک میں مرے۔ لیکن اگر کتاب میں کچھ ہوگا تو وہ مرے گی نہیں، چاہے اسے جتنا مرضی پیچھے کیا جائے، چھپایا جائے، وہ اپنا آپ منوا کر رہے گی۔ نمبر 5، ہم عام طور پر مصنفین کو دنیا کی عقل مند ترین مخلوق سمجھتے ہیں۔ جب مصنفوں سے ہمارا واقعی سابقہ پڑتا ہے تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ہم کتنے خوش فہم تھے۔ یہ ڈاکٹر صاحب کی بات سے اختلاف بھی کیا جا سکتا ہے کہ رائٹر لکھنے میں اور ہوتا ہے اور عام زندگی میں کچھ اور ہوتا ہے، اور واقعی میں ایسا ہوتا ہے کہ جو رائٹر یا جو اپنی تحریر میں ہوتا ہے اور فین جسے پسند کرتے ہیں، لیکن جب اس سے ان کا سابقہ پڑتا ہے، واسطہ پڑتا ہے، سامنا ہوتا ہے تو انہیں بڑی مایوسی ہوتی ہے۔ نمبر 6، جنگ میں سپاہی کا حوصلہ، ٹانگ یا بازو ٹوٹ جائے تو نیا سپاہی بھیجتے ہیں۔ اسی طرح اگر اپنی کتاب کی جنگ کے دوران مدد کرنی ہے تو ایک اور کتاب لکھیں۔ یہ ایک بڑی سمجھنے والی بات ہے کہ رائٹر اپنی رائٹنگ کو جو سپورٹ کر سکتا ہے وہ ایک کتاب کے بعد دوسری کتاب لکھ کر سکتا ہے، نہ کہ وہ لوگوں کو جا جا کر بتائے اور سمجھائے اور اس کی تشہیر کرے کہ میری کتاب لکھنے کا مقصد یہ تھا، میرا ٹیکسٹ کا یہ جملہ ایسے تھا، یہ باب ایسے تھا، یہ چیپٹر ایسے تھا۔
تو اس طرح نہیں، آپ ایک کتاب اور لکھیں جو آپ کی یہ کتاب اس کتاب کو فائدہ دے سکتی ہے۔ نمبر 7، کتاب کو دنیا کے کارزار میں بھیجنے کے بعد مصنف کو خاموش ہو جانا چاہیے، جو کچھ کہے کتاب کہے۔ یہ بھی بالکل وہی سمپل بات ہے کہ کتاب نے اپنی بقا کی جنگ خود لڑنی ہے اور اسے لڑنے دینا چاہیے۔